بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 4، بلعم بن باعورہ کی عبرتناک حکایت۔ بلعم بن باعورہ کی عبرتناک حکایت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک عالم مقتدیٰ جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، ملک شام بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب غرق فرعون اور مصر کے فتح ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی کہ ہمارے مقابلے سے حق تعالیٰ ان کو واپس فرما دیں۔ بلعم بن باعورہ کو اس میں عزم معلوم تھا، اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ بلعم نے کہا کہ افسوس کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اس سے تو میرا دین اور میری دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے جب بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں حق تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کی اجازت لیتا ہوں۔ اس نے کوئی عمل یا استخارہ کیا، جواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی۔ اس نے ہدیہ قبول کر لیا، پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی بیوی نے بھی مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو۔ بس وہ بیوی اور مال کی محبت میں اندھا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جو کچھ وہ کلمات بد دعا نکالتا وہ کلمات جبارین کے لیے نکلتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلتے ہی نہ تھے۔ پس قوم جبارین کے لوگ گھبرا گئے اور چلا اٹھے کہ تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ بلعم نے کہا، میں کیا کروں؟ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس عذاب کا قرآن کریم میں ذکر ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ پس بلعم کا حال ایسا ہے جیسے کتا کہ اس پر بوجھ لا دو تو ہانپنے لگے اور اگر چھوڑو تو بھی ہانپے۔ پھر بلعم نے کہا کہ اے میری قوم، اب تو میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، مگر ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ چال یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو سجا کر زیب و زینت کے ساتھ بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ یہ لوگ مسافر ہیں، گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں۔ اس تدبیر سے اگر یہ حرام کاری میں مبتلا ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور پھر یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس تدبیر سے بنی اسرائیل کا ایک شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکا مگر نہ مانا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر طاعون کا سخت عذاب آیا اور 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ اس کے بعد جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور سب نے توبہ کی۔ اس وقت یہ عذاب ختم ہوا۔ عشق مجازی کے متعلق حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے چند اہم اور نہایت نافع ارشادات۔ نمبر 1، عشق مجازی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ روح دنیا ہی میں نہایت بے سکون پریشان ہو جاتی ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، ہر وقت اسی معشوق کا خیال ستاتا ہے، نہ موت نہ زندگی۔ اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ موت و حیات کے درمیان کیا ہی بری کشمکش کی زندگی ہوگی۔ دوزخ جو مجرمین کی جگہ ہے، اس کے آثار اور علامت
دنیا ہی میں ان مجرمین اور گنہگاروں پر روحانی تکلیف اور جسمانی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ احقر کا ایک شعر ہے، حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے، حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے، اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اگر اس حسین سے ملاپ ہوا تو عاشق لالچ سے اس قدر مادہ منویہ ضائع کر دیتا ہے کہ اکثر بالکل نامرد ہو جاتا ہے، پھر حکیموں کی خوشامد کرتا ہے اور سنکھیا کھانا پڑتا ہے، اور اگر نہ اچھا ہوا تو سنکھیا کھا کر خودکشی کرتا ہے، اور اگر ہمیشہ جدا ہی رہا تو بھی تڑپ تڑپ کر کتے کی موت مرتا ہے۔ اسی سبب سے حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ان خوبصورت چہروں پر نظر اچانک پڑ جاوے تو ان کے رخساروں کی سرخی کو آگ سمجھ کر ربنا وقنا عذاب النار پڑھو، دیکھ مت ان آتشی رخوں کو تو زنہار، پڑھ ربنا وقنا عذاب النار۔ چشمدید عبرتناک حکایات۔ حکایت نمبر 1۔ احقر نے ایک بہت اچھے شاعر دکاندار کو دیکھا کہ نہایت پریشان اور دکان پر خاک برس رہی ہے، نہ صفائی ہے نہ مال کا اسٹاک ہے، بال پاگلوں جیسے بکھرے، آنکھیں زیادہ جاگنے سے خشک، بے رونق اور اندر کو دھسی ہوئی ہے۔ احقر کو دیکھ کر اس نے دکان کے اندر بلایا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، دکان ختم ہو رہی ہے، کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں، دل پھنس گیا ہو جس کا کسی زلف یار میں۔ رات بھر نیند نہیں آتی، دکان کی تباہی سے بال بچوں پر فاقے کی نوبت ہے، خدا کے لیے کسی اللہ والے کے پاس لے چلو جہاں سکون حاصل ہو۔ احقر نے عرض کیا آخر بات کیا ہے، پریشانی کا سبب تو بتاؤ۔ کہا کہ عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ پھر احقر کا پاکستان آنا ہو گیا، معلوم نہیں اس غریب کا کیا حشر ہوا۔ ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، انجام کا یا اللہ کیا حال ہوا ہوگا۔ حکایت نمبر 2۔ ایک زمیندار کا لڑکا، ہونق صورت، جھاڑو پھرا چہرہ، ذلت کے ساتھ ایک دواخانے میں دوا کوٹ رہا تھا۔ اس کے باپ کو دیکھا کہ بھنگی کی طرح میلے پھٹے کپڑے میں بھیک مانگ رہا ہے۔ مقامی دوستوں نے بتایا کہ یہ باپ نہایت امیر تھا، سنگاپور ملایا کی آمدنی سے لاکھوں روپے اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس کا یہ نالائق لڑکا جو دوا کوٹنے کی ملازمت کر رہا ہے عشق مجازی کا شکار ہوا، پکڑا گیا، خوب جوتے لگے، جیل میں گیا۔ تمام آمدنی اور زمینداری اس لڑکے کو جیل سے چھڑانے میں ختم ہو گئی۔ اب دونوں باپ بیٹے اور اس کے گھر والے ذلت اور محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں۔ حکایت نمبر 3۔ ایک ڈاکٹر کا لڑکا انجینئرنگ کی ڈگری لندن سے لے کر احقر کے پاس آیا اور بتایا کہ میں لندن میں عشق مجازی کا شکار ہوا اور بالکل نامرد ہو چکا ہوں، علاج کیا مگر نفع نہ ہوا۔ باپ نے شادی کی، عورت نے ایک ہفتے کے اندر میری نامردی سے مایوس ہو کر طلاق لے لی، اور اب منہ چھپائے گھر کے اندر رہتا ہوں، ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے مگر موت بھی نہیں آتی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخی کو ہر طرف سے موت آتی نظر آئے گی مگر وہ مرنے نہیں پائے گا۔ نمبر 2۔ لڑکوں کے عشق میں عورتوں کے عشق سے زیادہ سخت ظلمت ہوتی ہے، کیونکہ عورت کسی وقت بعد میں نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے اور مرد کسی مرد کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اس کی ظلمت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی چھوٹے بچے یا کسی چھوٹی بچی کی طرف بھی اگر نفس کا میلان ہو اور جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر گود میں لے کر اسے پیار کرے تو شہوت محسوس ہو، بس اس کو دیکھنا اور چھونا بھی حرام ہے۔ کام کرنے والے اور کام کرانے والے دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے چہرے اور آنکھوں کی بناوٹ سے اور بات چیت سے نفس کو لذت ملے اور ہلکا سا میلان بھی محسوس ہو، اس سے فوراً ہٹ جانا چاہیے۔ جب کسی صورت سے شغف اور عشق میں مبتلا ہو، جب کسی صورت سے شغف اور عشق میں ابتدا ہوتی ہے تو اس قہر و عذاب الہی کو تمویہ کہتے ہیں،
اور شیطان اس صورت کو حقیقت سے کئی گنا زیادہ کر کے اس کو حسین دکھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں 100 تیر و کمان نظر آتے ہیں، لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو وہی حسین صورت ناپسند اور بدصورت اور ذلیل معلوم ہوتی ہے۔ یعنی گناہ سے پہلے جو حسن کا معیار اس میں نظر آ رہا تھا وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیطان کی طرف سے تصرف اور شعاع انعکاسیہ شیطانیہ کا تجمل تھا۔ 100 کمان و تیر درجے ناوی کے۔ جب کسی صورت کے ساتھ شغف اور ابتلا سے نجات حاصل ہو جاوے تو اس کو تنبیہ کہتے ہیں۔ گر نماید غیر ہم تمویہ اوست، در رود غیر از نظر تنبیہ اوست۔ ترجمہ: جب غیر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو تو یہ امتحان ہے، اور جب غیر سے نجات حاصل ہو جاوے اور غیر نظر سے جاتا رہے تو یہ حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کسی صورت کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور وہ صورت دل میں اتر جاتی ہے تو زبان سے اگرچہ لا حول اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ عاشق دل کو اس صورت کے حاصل کرنے سے خالی نہیں کرتا اور عزم و ہمت کے ساتھ خالی کرنا بھی نہیں چاہتا، بس اس کا وہ حال ہوتا ہے صبح برکف توبہ بر لب دل پر از ذوق گنا، معصیت را خند ہمی آیت بر استغفار ماں۔ یعنی اخلاص کے ساتھ اس صورت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، بس وظیفے کا اثر اخلاص کے نہ ہونے سے اس پر نہیں ہوتا، ورنہ حق تعالیٰ کی شان تو یہ ہے یجیب المضطر اذا دعاہ، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی بے چین اور پریشان حال کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جب وہ دعا مانگے، اور جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ضرور ضرور ہم اپنے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بس کسی اچھی صورت کا ضرورت سے زیادہ اچھا معلوم ہونا کہ عقل اور دین میں نقصان پیدا ہونے لگے تمویہ کہلاتا ہے، اور اس سے نجات حاصل ہونا حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کہلاتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ احقر کو بھی اس وقت ایک تمویہ میں ابتلا ہے اور ایک تنبیہ کی چاہت ہے۔ اے اللہ رحم و کرم فرما، اے ناظرین آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ ہر تمویہ سے نجات حاصل ہو، اور نجات کے بعد حفاظت اور موت کے بعد مغفرت کی دعا کریں۔ اللہم نجی اشرف علی واحفظ اشرف علی واغفر لی اشرف علی۔ اللہ والوں کا امتحان اور ان کی تنبیہ کو ہرگز اپنے اوپر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ کار پاکارہ قیاس از خود مگیر، البتہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنے تقوی اور تقدس پر کبھی ناز نہ کرے اور حق تعالیٰ سے حفاظت اور پناہ مانگتا رہے۔